نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز طلبہ، آپ کی سال بھر کی محنتوں کا نچوڑ اور اس کا نتیجہ کچھ ہی دنوں بعد آنے والے امتحان کے اوپر موقوف ہے. اگر اس امتحان کو آپ نے پاس کیا، اس میں آپ نے کامیابی حاصل کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے سال بھر کی جو محنتیں کی ہے، جو وقت دیا ہے اور آپ نے آپ کو تکایا ہے، دن رات اس قسم کی بسر کی ہے اور خواہشات کے خلاف آپ نے کھانے پینے کو برداشت کیا ہے اور موسموں کا مقابلہ کیا ہے، اساتذہ کی باتیں تلخ بھی سنی ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ نے سال بھر کے اندر دیکھی، برداشت کی، آپ پر گزری اور آپ نے محنتیں کی، یہ محنتیں ان کا صلہ یہ امتحان میں کامیابی کی صورت میں آپ کو ملے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت بھی کرتے ہیں اور قابل بھی ہوتے ہیں، کتابوں کے اوپر ان کی دسترس بھی ہوتی ہے اور وہ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو لکھنے کا ڈھنگ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا، وہ سمجھتے اس حوالے سے نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ قابل ہوتے ہیں اور قابل اتنے ہوتے ہیں کہ بات سے بات نکال دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بات کو بہت طویل کر کے پیش کرتے ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہوتے، نقطے سے نقطہ نکل جاتا ہے. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوال بہت لمبا ہو جاتا ہے، ایک سوال کا جواب بہت لمبا ہو جاتا ہے. اور یہی حالت جو ہے وفاق کے امتحانات کے اندر بھی اور مدرسے کے امتحانات کے اندر بھی سامنے آتی رہتی ہے. بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں صرف ایک سوال کا جواب صحیح لکھ لیتے ہیں، اتنا طویل کہ پوری امتحانی کاپی جو ہوتی ہے وہ ایک سوال کے اوپر بھر دیتے ہیں. کبھی دو سوال لکھ دیتے ہیں، تیسرے سوال کو چھڑتے ہی نہیں ہے، یا کسی ایک سوال کے ایک جز کو اتنا طویل کر دیتے ہیں کہ سارا علم وہاں جھاڑ دیتے، سارا وقت وہاں گزار دیتے ہیں. پھر اگلے اجزاء کے جواب دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اگر ہم اس حوالے سے اس چیز کو جانیں اور جو ہے ہم اس چیز کو پہچانیں کہ ہم نے کتنا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کتنا وقت کس سوال کو دینا ہے، کس کس جز کو ہم نے خصوصی طور پر مد نظر رکھنا ہے، اور اگر کوئی چیز ہم سے چھوٹ جائے تو، یا اگر وقت کم ہونے کی وجہ سے آپ دو باتوں میں سے ایک لکھ سکتے ایک نہیں لکھ سکتے، تو کون سی چھوڑنی ہے کون سی لکھنی ہے، یہ باتیں بہت اہم ہیں کہ آپ ان کو جانیں. باقی امتحانات یہ اصول زندگی ہے، ترقی کا زینہ امتحان ہے. اللہ رب العزت نے اس امتحان ہی کو ہماری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنایا. ہم کہتے ہیں کہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان، اس کا نتیجہ آخرت میں جو مرتب ہوگا وہ وہی جو ہے وہ ہمارا نتیجہ ہوگا، ہمارے اعمال کا صلہ ہوگا. تو یہ ساری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں کسی بھی طرز پر، یہ امتحان کی زندگی ہے اور اسی کے اوپر ہماری کامیابی اور یا ناکامی کا دار و مدار ہے. اسی طرح علمی زندگی میں آپ کسی منصب تک پہنچتے ہیں تو ان سے پہلے آپ کو امتحان دینا پڑتا ہے، مشکلات اٹھانی پڑتی ہے اور مصائب کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر انسان کو ترقی ملتی ہے. میں کہا کرتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب ان کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے اوپر کتنی تکلیف ہوتی ہے، دست لگ جاتے ہیں، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، مختلف قسم کے بچے چھوٹا سا ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب اس کے اندر ترقی آنی ہے. ترقی کیا؟ دانت کی صورت میں اس کو ایک طاقت و قوت ملنی ہے، ایک منصب ملنا ہے اور ایک جو ہے قوت کا اس کو مالک بننا ہے. تو اس کے لیے پہلے سے ان حالات سے اسے گزرنا پڑتا ہے. اس طرح ایک نوجوان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا جب وہ تندرست اور جوانی کی مدت تک پہنچتا ہے تو کئی مصائب اس کے اوپر بیٹھ چکے ہوتے ہیں، کئی مشکلات وہ برداشت کر چکا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کچھ بن جاتا ہے. یہی حالات علماء کی ہے. یہی حالات آپ کسی بھی بڑے منصب والے آدمی کو اس سے پوچھیں گے تو آپ کے اوپر کیا گزرا، وہ بہت سارے امتحانات کا بتا دے گا کہ بھئی فلاں فلاں امتحان سے ہم گزرے ہیں اور اس منصب تک پہنچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے بین الاقوامی پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لائے تھے، لیکن ان کا امتحان جو ہوا وہ آپ نے مختلف تفسیر کی کتابوں میں پڑھا ہے
اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ اعزاز دیا۔ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کتنے امتحانات آئے۔ غار حرا کے اندر بیٹھ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادتی کی، خلوت نشینی کی، رات دن اس طرح بسر کیے، گزارے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنے بڑے منصب کے لیے تیار کرنا تھا تو شق صدر، سینہ چھیر دیا گیا، دل کھول دیا گیا، چھیر دیا گیا، صاف کیا گیا۔ یہ امتحان کی تیاری تھی، اور اس بڑے منصب کو قبول کرنے کے استعداد پیدا کرنے کے لیے یہ سارے کام ہوئے۔ اور صحابہ کرام اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی ٹٹولا، ان کا امتحان لیا، اور ہمارے بارے میں بھی یہی بتلایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ امتحان دیے بغیر آپ کامیاب ہو جائیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ نظام ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ آپ بچوں کا امتحان لیتے رہیں، جب آپ ان کے اندر صلاحیت دیکھیں پھر ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالیں، وہ مال کی ذمہ داری ہو، تبلیغ کی ذمہ داری ہو، تعلیم کی ذمہ داری ہو، استاد کے منصب پر بٹھانے کی ذمہ داری ہو، ممبر و محراب سنبھالنے کی ذمہ داری ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہو، ذمہ داری سے پہلے اللہ کا اصول یہ ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، بچوں کا امتحان لیا کرو۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس اصول کے مطابق ہے، اور ان امتحانات سے آپ گزریں گے تو کچھ بنے گے۔ لہذا امتحان کو اپنے اوپر سب سے پہلا اصول امتحان میں کامیابی کا یہ ہے کہ امتحان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، بلکہ اپنی ترقی کا زینہ سمجھے، سیڑھی سمجھے۔ اگر آپ نے امتحان کو بوجھ نہیں، اپنی ترقی کا زینہ سمجھا، سیڑھی سمجھا، تو گویا کہ آپ کامیابی ہی کی طرف جانے لگ گئے۔ کتابوں کو اپنے اوپر سوار نہ کرے، امتحان کو اپنے اوپر سوار نہ کرے، اس کے خوف میں نہ آئے، بلکہ یہ سوچے کہ اس موڑ کو پار کر کے میں نے فلاں فلاں منصب کو حاصل کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ نیچے سیڑھی پر آتے ہیں اوپر چھت تک پہنچنے کے لیے، تو پہلی سیڑھی پر جب آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اس پہلی سیڑھی کو پار کر کے مجھے دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، چوتھی سیڑھی، آخر کار میں اوپر منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا آپ کے اوپر بوجھ نہیں بلکہ آپ کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس طرح آپ کے لیے امتحان خوشی کا باعث بن جانا چاہیے، آپ کے لیے بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اس کو بوجھ محسوس نہ کرے۔ امتحان میں کامیابی کی پہلی شرط ہے، پہلا اصول ہے کہ امتحان کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھے، اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ یہ نہ سمجھے کہ وفاق والے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مدرسے والے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یا کوئی اور آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کوئی ظلم نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جا رہا، بلکہ آپ کی کامیابی کے لیے راہ ہموار کی جاتی ہے کہ آپ کس طرح کامیاب ہو جائیں گے، کس طرح آپ مناصب حاصل کر سکیں گے، کس طرح آپ کے اندر لیاقت، صلاحیت اور استعداد پیدا ہوگی۔ اس کے لیے آپ کے سامنے یہ وفاق والے، مدارس والے میدان رکھتے ہیں۔ اس میدان کو پار کرو، آپ کو منصب مل جائے گا۔ لہذا یہ بوجھ نہیں، یہ آپ کی ترقی کا ضامن ہے۔ آپ کی ترقی کا کیا ہے بھائی؟ ضامن۔ سمجھ گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ تیاری تو لازمی ہے، تیاری تو کرنی ہوگی، اور سال بھر آپ نے جو محنتیں کی اس پر ہمارا اعتماد ہے کہ آپ یہاں بیٹھے رہے، آپ نے غیر حاضریاں نہیں کی، اساتذہ کے اسباق سنے، اور اساتذہ کی آپ نے خدمتیں بھی کی، ان کی تلخ قسم کی، سخت قسم کی باتوں کو بھی آپ نے برداشت کیا۔ تو یہ سارے کے سارے عمل کے زمرے میں ہے، محنت کے زمرے میں ہے، اور محنت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ خود فراہم کرتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو احسان کرنے والے، محنت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، ان کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اب ہمارا اور آپ کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ نہیں کہ اللہ رب العزت جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے؟ اللہ جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، یہ اس کا احسان ہے کہ بعض چیزوں کو وہ خود اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے، جیسے کہ رزق کو اپنے اوپر لازم کر دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں۔ اس طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو نیک عمل کرے گا، جو محنت کرے گا، اس کو اچھے نتائج سے اللہ تعالیٰ ہمکنار فرمائیں گے، اللہ ان کو اچھے نتائج دیں گے۔
اس پر عقیدہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ہاں. لیکن اپنی ضمیر کو مطمئن کر دو. آیا جس امتحان میں جس نمرات کے حصول کے لیے آپ جو ہے امید لگائے بیٹھے ہیں، ان جتنے نمبرات حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو محنت کی ہے وہ محنت اس نمبرات کے بقدر ہے کہ بھی نہیں. لہذا اگر امتحان میں نمبرات کم بھی آ جاتے ہیں تو پھر وہ اس اصول پر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر دی کہ ہم نے تو محنت کی اور نتائج ہمیں پورے نہیں ملے. نہیں. آیا جو محنت ان جیسے نمبرات حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے تھی وہ محنت آپ نے کی یا اس میں کمی رہی؟ شاید آپ کی محنت میں کمی رہی ہو، ورنہ اللہ رب العزت اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو دو باتیں ہو گئی. ایک یہ کہ امتحان کو بوجھ نہیں سمجھنا، یہ آپ کی ترقی کا راز ہے، اس میں آپ کی ترقی کا مضمر ہے، آپ کی ترقی اسی کے ساتھ وابستہ ہے. دوسری یہ کہ آپ نے اپنے محنت جو کی ہے اس محنت کے اوپر آپ کا اعتماد ہو اور پھر اللہ رب العزت کے وعدے پر آپ کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناکام نہیں کریں گے اگر ہم نے محنت کی ہے تو، ہم نے جدوجہد کی ہے تو، ہم نے اگر وقت ضائع نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے. سمجھ گئے؟ تو یہ دو چیزیں ہیں. اب اس کے بعد جو ہے مختصر سے میں بتاتا ہوں وقت بہت کم ہونے کی وجہ سے. جب آپ امتحان کی تیاری کر کے مکمل طور پر یہاں سے فارغ ہو جائیں، تکرار سے، پڑھنے سے، مطالعے سے، اب امتحان کا دن ہے، آپ نے اب سینٹر جانا ہے، مرکز جانا ہے، امتحان ہال جانا ہے، امتحان گاہ جانا ہے. تو اس سے پہلے ظاہر ہے آپ کا یہ امتحان لکھنے اور پڑھنے کی صورت میں ہوتا ہے. آپ کا امتحان لکھنے کی صورت میں ہوتا ہے. لہذا لکھنے کے حوالے سے جتنی بھی ضروریات ہے وہ ساری ضروریات آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. قلم ہو، گتا ہو، مستر ہو. اس طرح اس دور کے اندر وائٹو کا بھی استعمال ہوتا ہے. وائٹو ہو آپ کے پاس. اگر وائٹو نہیں ہے تو اس کا طریقہ میں بعد میں آپ کو بتلاتا ہوں. بہرحال یہ چیزیں جو بنیادی ہیں، یہ بنیادی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پھر آپ سینٹر میں چلے جائیں، وہاں دیکھا گتا نہیں ہے، وہاں دیکھا قلم نہیں ہے، وہاں دیکھا پینسل نہیں ہے، وہاں دیکھا فلاں چیز نہیں ہے، پھر ایک سے مانگ رہے دوسرے سے مانگ رہے. اس صورت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا آدمی وہ آپ سے پریشان ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ سے اگر برا لفظ آپ کے لیے نکل گیا، بد دعا نکل گئی، تو آپ تو چلے گئے، کیونکہ وہ لکھ رہا ہے اور ایک گہری سوچ کے اندر مبتلا ہے، لگا ہوا ہے، اور آپ یہاں سے ان کو آواز دے رہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے. اس کی ساری سوچ آپ نے خراب نہیں کی. اس وقت اگر اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی تو ساری محنتیں آپ کی ضائع ہو جائیں گی. اس لیے ساری چیزیں خود اپنے ساتھ لے جایا کریں، پھر کس سے مانگے نہیں. ایک تو یہ اس کا جو خمیازہ ہے آپ کو بھگتنا پڑے گا. دوسرا یہ بھی کبھی کبھی آپ کس سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس کو یہ تصور کیا جاتا ہے گویا کہ آپ ختم کرنے لگے نا تو 3 منٹ مجھے بھی دینا. اس کا یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کس سے پوچھ رہا ہے. اگر نگران نے اس حالت کے اندر دیکھا اور آپ کے اوپر شک کیا تو، وہ بعض نگران سخت دماغ ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی بات کو بہت بتگڑ بنا کر پیش کر دیتے ہیں. آپ نے پین ہی مانگا ہوگا لیکن وہ اس کو سوال پوچھنے پر محمول کرے گا اور پھر بات بڑا بڑا کر بڑے نگران تک پہنچا دے گا. تو آپ کو کتنی جو ہے نا وہ اٹھانی پڑے گی. اس لیے ساری چیزیں اپنے ساتھ سینٹر لے جایا کریں، ضرورت کی تمام چیزیں. دوسری چیز یہ ہے ضرورت کی چیزوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز ساتھ نہ لے جائیں جو آپ کو مشکوک بنا دے. اضافی کاغذ ذمہ رکھا ہوا ہے، گتا ہے یا رومال ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کپڑا ہے جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، ایسی چیزیں کبھی بھی اپنے ساتھ نہ لے جایا کریں. اس لیے کہ میں نے جیسا بتلایا بعض لوگ ان چھوٹی سی باتوں کو بھی بتنگڑ بنا دیتے ہیں، اور بعض صورتوں میں کبھی کبھی انسان بھول بھی جاتا ہے لیکن سامنے والا آدمی مانتا نہیں ہے کہ تو بھول گیا ہے. وہ کہتا ہے تو قصدن لے کر آیا ہے، تو نے قصدن یہ کام کیا ہے، اب تم قسمیں بھی اٹھاؤ، صفائی بھی پیش کرو، عذر بھی بیان کرو، لیکن نہیں مانتا. لوگوں کی طبیعتوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اب آپ کو کیا پتا کہ آپ کس نگران کے ساتھ آپ کا واسطہ ہوتا ہے. مجھے تو پہچان لیتے وہ ٹھیک ہے، میں آپ کو استاد ہوں، 1 سال آپ کے ساتھ گزار چکا،
فلاں فلاں استاد کو آپ پہچان گئے، فلاں کو پہچان گئے، فلاں کو پہچان گئے، ان کی یہ طبیعت ہے، ان کی یہ طبیعت ہے، لیکن نگران تو آپ نے سال بھر میں دیکھے نہیں ہے، شاید زندگی بھر میں بھی نہ دیکھو، ان کی مزاجوں کا پتہ نہیں۔ بعض ٹھیک ہے ایسے ہوتے ہیں جو درگزر کر دیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو عذر کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں چیزوں میں سے کسی کو نہیں مانتے۔ سمجھ گئے؟ لہذا غیر ضروری چیزیں، خصوصاً کاغذ، لکھی ہوئی کوئی چیز اپنے ساتھ کبھی نہ لے کر جائے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ سینٹر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جوابی کاپی دی جاتی ہے۔ جوابی کاپی آپ کو دی جاتی ہے، اس جوابی کاپی کو سوالیہ پرچہ ملنے سے پہلے پر کرنا ہوتا ہے۔ بعد میں بھی آپ اس کو پر کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعد میں چونکہ اس پر وقت لگتا ہے، مثال کے طور پر اگر 8 بجے سے پرچے کا آغاز ہونا ہے، 12 بجے تک آپ کا یہ پرچہ چلتا رہے گا۔ آپ کو 7:30 پر یا 7:45 پر جوابی کاپی مل گئی تو یہ 15 منٹ جو آپ کے پاس ہے اس 15 منٹ کو اس پر لگا دو اور اس کو پر کرو۔ پر کرنے سے پہلے جوابی کاپی کے اوپر کچھ ہدایات لکھی ہوئی ہوتی ہے، پیچھے والے صفحے کے اوپر وہ ہدایات غور سے پڑھے اور ان ہدایات کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد پھر قلم لیں اور اس کو پر کرنا شروع کر دیں۔ جہاں جہاں آپ سے جو چیز مانگی گئی، مثال کے طور پر نام مانگا جاتا ہے، نام لکھیں، پھر جو ہے نا والد کا نام لکھنا ہوتا ہے، والد کا نام لکھے، کتاب کا نام لکھنا ہوتا ہے، کتاب کا نام لکھے، درجے کا نام لکھنا ہوتا ہے، درجے کا نام لکھے۔ وہ سارے نگران حضرات پھر بتاتے ہیں، لیکن ان کے بتانے کا انتظار کرنے سے پہلے آپ کے اندر خود اتنی استعداد ہونی چاہیے کہ آپ ان کے بتانے سے پہلے ان چیزوں کو حل کر کے فارغ ہو چکے ہو، تو آپ ٹینشن فری ہوں گے۔ اور یہ کام جب کر لیں تو اس کے بعد اگر پرچہ ملنے میں وقت باقی ہے، مثال کے طور پر آپ نے 7:10 کے اوپر یہ جوابی کاپی کے اوپر جو کچھ لکھنا ہے، پتہ وغیرہ کے اعتبار سے کتاب کا نام وغیرہ یہ سارے لکھ دیے آپ نے، آپ کے پاس پھر بھی 10 منٹ باقی ہے۔ ان 10 منٹوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس میں ذکر و اذکار کرنا زیادہ سے زیادہ، چونکہ اس وقت انسان کے اوپر ایک خوف جیسی کیفیت انسان اس سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو خوف کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا بتلایا گیا؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی پڑھے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ ضرور آیت الکرسی پڑھے۔ اور پھر یاداشت کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے بہترین تحفہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، درود شریف کی صورت میں درود شریف کی ورد کرتا رہے۔ جب آپ درود شریف پڑھتے رہیں گے تو آپ کی یاداشت جو ہے وہ برقرار رہیں گے۔ بہرحال یہ جو وقت ہے یہ دعاؤں کا وقت ہے، ذکر و اذکار کا وقت ہے، یہ فضول ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور ہمارے بڑے کہتے ہیں نا، اللہ کی مدد اضطراری حالت کے اندر انسان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب انسان تمام سہاروں سے الگ تلگ ہو جاتا ہے، کوئی سہارا دنیا میں باقی نہیں رہتا، اس وقت جو انسان کے منہ سے دعائیں نکلتی ہے وہ دعائیں قبولیت اختیار کر لیتی ہے، اس لیے کہ نظر صرف اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتی۔ قرآن پاک نے اس منظر کو بہت بار بار پیش کیا سمندر کے اندر سفر کرنے کی صورت میں، کہ جب تم سمندر میں سوار ہو جاتے ہو کس کشتی کے اوپر، جہاز کے اوپر، اور وہ کشتی یا جہاز موجوں کے اندر پس جاتا ہے اور نکلنا مشکل لگتا ہے تمہیں، تو پھر تم اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ تمہاری دعائیں کو قبول بھی فرما دیتا ہے اور تمہیں پار کرا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بطور شکوہ فرماتے ہیں کہ جو اخلاص تمہارے سمندر کے اندر تھا، جس وقت تم کشتی کے اندر پس گئے تھے، اس وقت جو اخلاص تھا، جس ارادوں اور اعتقاد کے ساتھ تم نے خدا کو پکارا تھا، وہ اعتقاد اب بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو جن لوگوں نے اس اعتقاد کو برقرار رکھا، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتے ہیں آئندہ کامیابی کے لیے، اور جنہوں نے اس اعتقاد کو توڑا
ختم کیا، اللہ تعالیٰ ان کو وعید سناتے ہیں، ان سے شکوہ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اضطراری کیفیت، اضطراری حالت کے اندر جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں۔ تو امتحان کے یہ وقت بھی اضطراری حالت ہوتی ہے، کوئی نگران بھی کام نہیں آتا، استاد بھی موجود نہیں، کوئی دوست بھی کام نہیں آ سکتا، مدد نہیں کر سکتا، اکثر و بیشتر سارے ناشنا ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں آگے پیچھے، نگران بھی سارے ناشنا ہوتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا سہارا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس وقت اگر آپ دعائیں مانگیں گے تو پوری امید کے ساتھ مانگے کہ دعا قبول ہوگی۔ لہذا یہ وقت جو آپ کو ملتا ہے، جوابی کاپی کی مطلوبہ چیزیں پر کرنے کے بعد سے لے کر سوالیہ پرچہ ملنے تک، یہ جو وقت ہے یہ دعاؤں کا وقت کیا ہے؟ دعاؤں کا وقت ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سمجھ گئے؟ جب آپ کو سوالیہ پرچہ ملے تو جیسے جیسے ملے ایسا پڑھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں، ایسا کبھی نہیں۔ پرچہ اگر آپ کو اس طرح لکھا ہوا ملے، یعنی منہ لکھی ہوئی طرف آپ کی طرف ہو، تو خود قصدن اس کو پھیر دے۔ کیا کر لے؟ قصدن اس کو پھیر دے اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اور جو ہے اللہم ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ دعا کم از کم 3-4 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ اگر پڑھ سکے، کم مقدار میں پڑھ لے، زیادہ وقت بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آپ کس حالت کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال اس دعا کو پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر درود شریف پڑھتے ہوئے یوں کھولے پہلے سوال کا جواب، پہلے سوال۔ اب سمجھ گئے کہ درود شریف آپ پڑھیں تو اس طرح جو ایسے اللہم صلی علی محمد، جیسے انتہا تک پہنچے نا تو یہاں آپ کے آنکھیں کھلے تو پرچے کے اوپر لگے۔ اب سمجھ گئے؟ جب آپ نے پرچہ پڑھنا شروع کر دیا تو بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلا سوال اس نے اچھی طرح رٹ لیا ہے، تو پہلا سوال جیسے ملتے ہی آسان ہے، سارا یاد کیا ہوئے، جلدی جلدی لکھنا شروع کر دیتا ہے، اگلے دوسرے سوال تیسرے سوال کو دیکھتے ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ اصول نہیں۔ آپ کو جیسے پرچہ ملے آپ مذکورہ طریقے سے اس پرچے کو پڑھنا شروع کر دیں، اول سے لے کر آخر تک تمام سوالوں کو پڑھیں، اور جب تک آپ پورے پرچے کو نہ پڑھیں اس وقت تک کس سوال کا جواب نہ لکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلا سوال آسان لگا، دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ آسان ہو، تیسرا اس سے بھی زیادہ آسان ہو، اور اصول یہ ہے کہ جو سوال آپ کو اچھی طرح آتا ہے، جس سوال کا جواب، وہ سوال پہلے حل کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ ترتیب کے اعتبار سے پہلا سوال ہو یا دوسرا سوال ہو یا تیسرا ہو، لیکن جو آپ کو صحیح آتا ہے وہ گویا کہ آپ کے جواب کے لیے پہلے متعین ہے، لہذا اس کا جواب آپ نے پہلے لکھنا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ تو پورے کے پورے پرچے کو آپ نے پڑھنا ہے، ہر جز کو آپ نے دیکھنا ہے۔ پھر ایک بات ایسی بھی ہوتی ہے، یہ 5واں اصول سمجھے، اور وہ یہ کہ 2 سوالات وہ دونوں آپ کو آتے ہیں، اس میں کوئی فرق مرق نہیں ہے، آپ جو بھی حل کریں صحیح طرح حل کر سکیں گے۔ پھر ان دونوں کے درمیان وجہ ترجیح کیا بنے گی؟ وجہ ترجیح ان دونوں کے درمیان یہ بنے گی کہ بعض سوالات وہ 34 نمبرات کے ہوتے ہیں ایک سوال، اور ایک سوال 2 سوال جو 33 نمبرات کے ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ دونوں سوالات جو آ رہے ہیں ان میں سے کون سا زیادہ نمبرات پر مشتمل ہے اور کون سے کم نمبرات پر، تو جس کے نمبرات زیادہ ہے آپ اسی کو حل کریں، جس کے نمبرات زیادہ ہے آپ اسی کو حل کر لیں۔ آپ سمجھ گئے؟ 6واں اصول یہ ہے کہ جب آپ لکھنے کا آغاز کریں تو شروع میں جلی قلم سے، درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، یہ برکت کا کلمہ ہے، لکھنے کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی اس کو ادا کریں۔ سمجھ گئے؟ تو بسم اللہ وہ ان لوگوں نے خود بھی لکھی بھی ہوتی ہے، آپ بھی لکھیں اور زبان سے بھی اس کو ادا کریں۔ 7واں اصول یہ ہے کہ جس سوال کا آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ یا تو اردو میں جواب لکھیں گے یا عربی میں لکھیں گے۔
اردو میں جواب لکھنا ہو تو پھر دو قسم کے سوالات ہوتے ہیں. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں عبارت کے اوپر اعراب لگانا مطلوب ہوتا ہے، تو آپ اس صورت میں عبارت بھی اتاریں گے اور اس کے اوپر اعراب لگائیں گے. اور بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر اس کا مطالبہ نہیں ہوتا، تو آپ نے وہاں عبارت نہیں اتارنی، ڈائریکٹ آپ نے جواب کا آغاز کرنا ہے. یہاں بھی بعض لڑکے آج کل جو ہمارے یہ جو حل شدہ پیپر ہے نا، علم کا بھی بیڑا غرق کر دیا اور ہمارے طلبہ کی عادتیں بھی خراب کر دی. اس کے اندر یہ ہے کہ اس سوال کے اندر اتنی چیزیں مطلوب ہے، مطلوب نمبر 1، مطلوب نمبر 2، مطلوب نمبر 3 وغیرہ وغیرہ، پھر ایک ایک مطلوب اٹھا کر اس کا جواب دیتے ہیں. بھائی ان چیزوں کی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ لکھیے جس سوال کا آپ جواب دے رہے ہیں. مثال کے طور پر جواب سوالی دوم جز اول کا لکھنا ہو تو جز الف، اور اگر دوم کا لکھنا ہو تو جز با. سمجھ گئے؟ پھر ہر سوال کے اندر 3 اجزاء ہوتے ہیں، تو آپ نے ایک ایک جز کے لیے الگ عنوان قائم کر کے اس کا جواب لکھنا ہے. دوسرے سوال اگر عربی میں لکھنا ہو تو الجواب عن السوال الاول یا الجواب عن السوال الثانی یا الجواب عن السوال الثالث. یہاں بعض لڑکے بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ لکھتے الجواب الاول عن السوال الاول. یہ جواب اول کے ساتھ اول کا لفظ لکھنا یہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا کہ آپ ممتحن کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس سوال کے میں کئی جوابات دیتا ہوں اور ان کئی جوابات میں سے ایک جواب یہ ہے، حالانکہ آپ نے ایک ہی جواب دینا ہوتا ہے، کئی جوابات نہیں دینے ہوتے. لہذا آپ الجواب الاول عن السوال الاول یا عن السوال ثانی نہ لکھے، بلکہ کیا لکھیں گے؟ الجواب عن السوال الفلاں. سمجھ گئے؟ ہاں. اب اگر عربی لکھنی ہو تو عربی میں لکھے، اردو میں جواب لکھنا ہو تو پھر اردو میں لکھے. اب لکھنے کا انداز کیا ہو؟ 8واں یا 9واں اصول کہ ایک تو آپ سوال کے جواب کے لیے یا نیلی سیاہی کا استعمال کر لیں، روشنائی کا استعمال کر لیں، یا کالی روشنائی کا استعمال کر لیں. لال رنگ یا کسی اور رنگ کے استعمال سے بالکل اپنے آپ کو بچائیں. اچھا، یہاں ضمن میں ایک بات بتلا دوں کہ یہ جو آپ شروع میں پرچہ پر کر دیتے ہیں، سوالیہ پرچہ میں جو مطلوب چیزیں ہوتی ہیں، نام وغیرہ وہ پر کر دیتے ہیں، جو وقت آپ کے پاس بچتا ہے اس میں جو ہے نا آپ جوابی کاپی کے اوپر بارڈر لگانا جو ہوتا ہے، حاشیہ لگانے کے لیے جگہ جو چھوڑنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے لڑکے جو ہے وہ لکیریں کھینچتے ہیں، وہ لکیریں بھی پہلے سے کھینچ کے رکھا تھا، تو آپ کے پاس تاکہ حاشیہ لگانے کے لیے آپ کے پاس پھر جگہ ہو، اگر کوئی غلطی رہ جائے، کوئی وضاحت کرنی پڑے حاشیہ پر، آپ اس کو کر سکیں. بہرحال سیاہ روشنائی کو استعمال کرنا، کالی روشنائی کو یا نیلی کو، اس کے علاوہ کسی اور روشنائی کو استعمال نہیں کرنا. لکھنے کا انداز یہ ہو کہ بالکل صاف واضح. بعض لڑکوں کا خط خراب ہوتا ہے، لیکن وہ جب مکس کر کے خلط مل کر کے لکھتے ہیں تو اور بھی خراب ہو جاتا ہے. بھائی آپ کا خط خراب ہے تو آپ کھل کر لکھیں. آپ کی خرابی خط کا جو معاملہ ہے وہ کھل کر لکھنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر دے دے پین. ایک شخص کا خط بہت خراب ہے، وہ لکھتا ہے مثال کے طور پر لفظ کھلنا لکھتا ہے، یہ ہو گیا، لیکن اس کا خط بہت خراب ہے، وہ یہ لکھتا ہے، یہ میں لکھ نہیں سکتا. بہرحال خط خراب ہونے کی وجہ سے وہ صحیح نہیں لکھ پاتا. اب اس نے ایک تو اس کا خط خراب ہے، دوسرا اس نے یہ لکھ دیا، اس کے ساتھ دوسرا لفظ ملا دیا، تیسرا لفظ ملا دیا، تو اور کیا ہے، پڑھنے میں مشکل ہو جائے گا. لیکن خط خراب ہے لیکن وہ لکھتا بالکل صاف صاف ہے. یہ ہم مثال کے طور پر بر وقت مدرسہ پہنچ چکے، مثال کے طور پر. اب یہ دیکھیں خط خراب ہے لیکن ہر لفظ چونکہ الگ الگ لکھا ہوا ہے تو واضح طور پر پڑھنے میں آتا ہے. ایک خط خراب ہو اور دوسرے اوپر اس طرح لکھو ہم بر وقت مدرسے میں آ گئے، تو آپ کیسے پڑھ سکیں گے؟
اب سمجھ گئے؟ لہذا کھل کھل کر لکھ، اور یہ آپ کے خط کی خرابی کو چھپا دے گئی، یہ گویا کہ آپ کا خط پر خراب نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ کھل کر لکھنا ہے، واضح کر کے لکھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ ممتحنین جب پڑھتے، میں 3 سال تک خود جو ہے وفاق المدارس کے پرچے چیک کر چکا ہوں، توضیح تلوی کے 2 سال اور 1 سال ہدایہ کے، وہاں پر ممتحنین ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جو طالب علم اس طرح خراب خراب لکھتا ہے ان میں ممتحنین گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اس نے کیا کیا۔ کھل کر لکھو، واضح کر کے لکھو، سمجھ گئے؟ تاکہ وہ خوش ہو کر آپ کو نمرات دے، حضور کا اٹائی نہ کرے۔ اب سمجھ گئے؟ کھول کر لکھنا ہے۔ اس لکھنے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے عنوانات قائم کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جز کے اندر 2 سوالات کہ بھائی مثال کے طور پر آپ سے یہ مانگا گیا ہے کہ اس آیت کی تشریح بھی کرے اور اس کے اعرابی حیثیت بھی بتائے، اعرابی حیثیت بھی بتائے۔ اب جز 1 ہے، سوال 2 ہے، جز 1 ہے، سوال 2 ہے، تو آپ نے ہر ایک سوال کے لیے الگ عنوان قائم کرنا ہے۔ آیت کی تشریح، صحیح، یہ لکھ دیا آپ نے۔ جب یہ لکھی، اس سے آپ فارغ ہو گئے، تو آپ یہاں لکھے پھر آیت کی اعرابی حیثیت، سمجھ گئے؟ الگ عنوان نہ گیا۔ تو آپ نے جو 2 سوالات کے جوابات دینے تھے، عنوانوں کے ذریعے سے آپ نے ان کو واضح کر دیا۔ اب پڑھنے والے کے لیے، ممتحن کے لیے اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہے گا، سمجھ گئے؟ ہاں بھائی۔ لکھنے کے اعتبار سے چوتھی بات کہ جہاں آپ کی ایک بات ختم ہو جائے، بھائی رموز یا اوقاف کا اہتمام تو آپ کو کرنا چاہیے، وہ تو پہلے سے انسان کو سیکھ لینا چاہیے، وقفہ، فل اسٹاپ اور اس طرح واوین اور وغیرہ چیزیں یہ لگانے لازمی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے چونکہ ابھی شاید آپ کے پاس علم ہو یا نہ ہو، اور آپ نے سیکھے ہو یا نہ سیکھے ہو، بہرحال اس کی ضرورت اپنی جگہ پر ہے، وہ لگانی چاہیے۔ لیکن اگر وہ آپ کو نہ بھی آتے ہو نا، تو جہاں آپ کا ایک جملہ پورا ہو جائے، دوسرا جملہ آپ شروع کرتے ہیں، تو پھر ادھر سے ایک جملہ ختم ہوا، دوسرے سے ادھر سے دوسرا جملہ شروع نہ کریں، بلکہ یہاں آپ کا ایک جملہ ختم ہوا، بات ختم ہو گئی، دوسری بات کا آغاز یہاں سے کرنا ہے آپ نے۔ یہ بالکل اس کے ساتھ نہیں کرنا، یہ جو اوپر سے مثال کے طور پر لائن آ رہا ہے، ادھر 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 ادھر، یہ لائن ہے، آپ یہاں سے لکھ رہے، یہاں سے لکھے ہوئے سارے آ رہے، اگلی بات شروع کر رہے، تو اگلی بات بالکل یہاں سے نہیں شروع کرنی، ادھر سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر آپ نے شروع کرنی، سمجھ گئے؟ تاکہ ممتحن کو پتہ چلے کہ یہاں سے یہ نئی بات لکھ رہے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ بات لازمی ہے۔ اچھا، آخر میں آخری پوائنٹ کی بات بتلا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے، ایک طالب علم ایک جز کے پیچھے لگا ہوتا ہے، خواہ مخواہ اس جز کو پورا کر دیتا ہے، اگلے اجزاء اس سے رہ جاتے ہیں۔ بھائی آپ ایک سوال یا ایک جز جتنا بھی حل کریں، اچھا حل کر لیں، اس کے نمبرات متعین ہیں، آپ کو وہی نمبرات ملیں گے۔ آپ کو دیگر مثال کے طور پر 11 نمبرات کا وہ جز ہے، آپ نے اس کو بہت اچھا لکھا، پھر بھی 11 نمبر ملے۔ کتنے ملے؟ 11 نمبر ملے۔ ایک سوال آپ نے بہت ہی اچھا حل کیا، 33 نمبرات ہے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ لیکن کیا ہوا، آپ نے ایک جز لکھا، اس میں ایک بات رہ بھی گئی یا زیادہ اچھا نہ بھی لکھا، لیکن دوسرے جز کا بھی کچھ نہ کچھ ایسا لکھ دیا، دوسرے جز کا یا دوسرے سوال کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا۔ فرض کر لو کہ پہلے میں آپ کو 33 کے بجائے 28 نمبر مل گئے، لیکن اگلے سوال کا ایک جز بھی آپ نے لکھ دیا ہے، اس جز کے آپ کو 8 نمبر مل گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 28 اور 8 36۔ 33 نمبرات کے بجائے آپ کو 3 نمبر اضافی ملے یا نہیں ملے؟ اس طرح جزوں کا مسئلہ ہے، جو جز آپ کو اچھی طرح یاد ہے، اس پر آپ نے سارا وقت ضائع کر دیا، اگلا جز ہی چھوڑ دیا، وہ ایک جز آپ نے جتنے بھی اچھا لکھا، اسے کتنے نمبر ملیں گے؟ 11 نمبر ملیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ 11 نمبر ملیں گے۔ اب اگلا جز جو ہے وہ آپ نے بالکل چھوڑ دیا، تو آپ تمام نمبرات سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ لیکن یہ جز آپ نے جلدی لکھ دیا، اگلے بھی جز تھوڑا سا لکھ دیا، مثال کے طور پر اس جز میں آپ کو مل گئے 9 نمبرات، اگلے جز کو آپ کے ملے، چونکہ صحیح نہیں لکھا، وقت نہ ملنے کی وجہ سے پورا بھی نہ کر سکا، لیکن آدھا تو لکھ دیا، 1/3 تو لکھ دیا، 1/3 پر آپ کو مل گئے کتنے نمبرات؟ 4 نمبرات، 5 نمبرات، اس سے بھی زیادہ ہو گئے کہ نہیں؟ لہذا کوئی جز نہ چھوڑے،
ہر جز کو حل کرنے کی کوشش کریں. بہرحال یہ پوائنٹ کی باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتلا دی. ہماری ایک محنت ہے، کوشش ہے. یہ آخری بات جو استاد جی نے بتایا نا، یہ بہت اہم ترین چیز ہے. اچھا، آخری بات یہ ہے کہ جب پرچہ حل کر لو تو اس کے اوپر اچھی طرح نظر ثانی کرو. نظر ثانی کے بغیر آپ چھوڑ کر نہ آئے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان لکھتے ہوئے بہت ساری غلطیاں کر جاتا ہے، الفاظ بیچ میں رہ جاتے ہیں، تو وہ نظر ثانی کے درمیان سامنے آ جاتے ہیں. لہذا آپ نظر ثانی ضرور کریں، نظر ثانی کے بغیر نہ آئے، اور نظر ثانی میں جو غلطیاں سامنے آ جائے ان غلطیوں کو درست کر لیں. اور ایک بات یہ بھی کہ جب سینٹر سے نکل رہے تو اس وقت پورا اطمینان کر دو کہ آپ نے رقم الجلوس بھی صحیح لکھا، سینٹر نمبر بھی صحیح لکھا، کتاب کا نام بھی صحیح لکھا، پرچے کا جو وہ نام ہے وہ بھی صحیح لکھا، اور ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ حاضری میں رجسٹر میں اپنی حاضری بھی لگوائی ہے. تو جب یہ ساری چیزوں کا اطمینان ہو جائے تو اس کے بعد پھر سینٹر سے نکلے. اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.